السلام علیکم، ہم اسٹارٹ کریں پھر؟ ابھی جوائن کر رہی ہیں تو ویٹ کر لیں یا اسٹارٹ کریں؟ کوئی بات نہیں، اگر تھوڑا سا 5-10 منٹ ایکسٹرا لگا لیں گے تو کیا خیال ہے؟ جی الحمدللہ نیک خیال ہے بہت. اوکے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. تو میں بات کر رہی تھی کہ اگر کبھی زندگی میں ایسا وقت گزرا ہو کہ آپ کو لگے کہ اب بس آپ کی ہمت جواب دے گئی ہے، تو اس ٹائم پہ جو آپ کو جو ذات سہارا دے سکتی ہے وہ القیوم ہی کی ذات ہے. سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات جو مجھے لگتی ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہندو مذہب میں اور
عیسائیوں میں ان لوگوں کا کوئی ایک خدا نہیں ہے، وہ بہت سارے خداؤں کو پکارتے ہیں، اور مجھے تو ایگزیکٹ نام بھی نہیں آتے کہ وہ کیا کیا نام لے کر پکارتے ہیں، لیکن انہوں نے ہر ایک کا الگ خدا بنایا ہوا ہے، تو ان کو جس کام کے لیے مدد چاہیے ہوتی ہے، وہ ان کا جو مخصوص خدا ہوتا ہے وہ اس کو پکارتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کتنی خوبصورت ذات ہے کہ اس میں صرف ایک ہی وجود میں کتنی ساری صفات ہیں کہ ہمیں کسی اور کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اسی میں سب کچھ پایا جاتا ہے۔ آپ کو جس کام کے لیے بھی ضرورت ہے اس کے خوبصورت ناموں سے اس کو پکارو اور اس سے جو وہ چیز طلب کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے وہ نام اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی میں یہ ساری کی ساری باقی کی صفات پائی جاتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے نام بھی ہمیں معلوم نہیں ہیں، کیونکہ کچھ نام تو اس نے قرآن میں بتائے، کچھ ہمیں احادیث سے پتہ چلتے ہیں، اور جو باقی کے نام ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، جو کہ نہ قرآن میں آئے اور نہ ہی احادیث میں ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی اس میں بہت ساری صفات ہیں جو کہ کچھ ہمارے سامنے ہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مخفی رکھی ہوئی ہیں۔ مائک آن ہے فاطمہ ظفر، اپنا مائک کائنڈلی میوٹ کریں۔ اوکے، جزاک اللہ۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو آپ سہارا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کسی کا، تو ایسے وقت میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سہارا اگر تلاش کر لیتے ہیں تو آپ تھم جائیں گے، آپ کے سارے غم جو ہیں وہ آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ کا بوجھ کسی نے بانٹ لیا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی نا، تو اپنے بچے کو جب انہوں نے دریا کی موجوں کے سپرد کیا تو وہ بھی ڈری ہوئی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو تھام لیا۔ اب یہاں لفظ تھام لیا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کو تھامنے والا بھی ہے، وہ تمام کاموں کا نگران ہے جو کچھ بھی عالم میں ہو رہا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو نہ تھامتے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کیا اپنے بچے کو دریا میں بہا دیتی؟ ہرگز نہیں بہاتی نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ماں کے دل کو تسلی دی، ان کی ماں کو سہارا دیا، اور پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سپرد انہوں نے کیا اور یقین کیا۔ اب یہاں پر بات کیا ہے؟ یقین کی، ایمان کی بات ہے۔ تو اگر وہ سوچتی، وہ پریشان ہوتی، یا ان کے دل میں یہ بات ہوتی کہ پتہ نہیں میرا بچہ کیسے بچے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو صرف ان کو حکم دیا تھا کہ ہم اس بچے کی پرورش کریں گے، آپ بس دریا میں ڈال دیجئے، اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ یقین کیا اور ڈال دیا۔ اب آپ لوگوں کا موسٹلی کویسچن یہی تھا کہ دل میں پھر بھی پریشانی ہوتی ہے۔ میں اس بات سے آپ کو نہیں کہوں گی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا میرے ساتھ بھی تھا۔ جب تک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صحیح طریقے سے جانتی نہیں تھی، میرے دل میں بھی ایسا ہوتا تھا، دعا مانگتی تھی اور اس کے بعد یہ خیال کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، تو اس طرح کے خیالات آتے ہیں انسان کو۔ لیکن جب آپ کسی کو بہت اچھے طریقے سے جان لیتے ہیں نا، تو پھر آپ اس کے بارے میں شک نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے، آپ ان پر ٹرسٹ بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو اپنا جگری یار مانیں، آپ کی ہوتی ہے نا بیسٹ فرینڈز ہوتی ہیں، تو دوسرے لفظوں میں ان کو عام روٹین پہ جگری یار بولتے ہیں۔ تو آپ کسی کو اس حد تک اپنے ساتھ اٹیچ دیکھیں اور اس پر ٹرسٹ نہ کریں، ایسا ہوتا ہے بھلا؟ آپ پوری دل و جان سے اس پر یقین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بھی تعلق کو مضبوط کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جان لیتے ہیں، تو پھر ہم یقین مانتے ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب آج آپ القیوم پڑھ رہے ہیں نا، تو میں کہوں گی کہ آپ کے لیے یہ بلیسنگ ہے کہ آپ اس نام کو جان رہے ہیں، یعنی خود قائم رہتا ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، جب اس نام پر آپ یقین کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں کرے گا یا وہ میری اس معاملے میں مدد نہیں کرے گا، آپ نے اس نام کا سہارا لینا ہے آئندہ، اور اپنے دل سے یہ شک نکال دینا ہے کہ وہ نہیں سنے گا۔ اور جب آپ نے دعا مانگنی ہے
سب سے اپنے دل کو تھامنے کے لیے دراصل آپ کو حسبن اللہ پر یقین رکھنا پڑے گا۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو صحابہ کے بارے میں بتایا نا، کہ صحابہ بہت پریشان تھے، ان کو جنگ احد میں بہت بری طریقے سے شکست ہوئی تھی، وہ لوگ جنگ ہار گئے تھے، اور اس کے بعد مسلمانوں پر بہت زیادہ غم تھا، اور مسلمانوں کی جو شخصیت تھی، ان کا جو وجود تھا وہاں پر، یعنی ان کو بہت زیادہ پہلے اعزاز ملا، اور لوگوں میں جب جنگ بدر کے بعد انہوں نے کفار کو شکست دی تھی، تو 313 لوگ تھے صرف۔ 313 نے ایسی دھاک بٹھائی تھی کافروں پر کہ وہ لوگ ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہو گئے تھے۔ لیکن پھر انہوں نے کیا کیا، کافروں نے اپنے آپ کو انہوں نے دوبارہ سے تیار کیا، اور پھر مسلمانوں پر چڑھائی کی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس لشکر میں خالد بن ولید بھی تھے، اور خالد بن ولید کی وجہ سے ہی کافروں نے جنگ جیتی تھی۔ وہ پہلے کافر تھے نا، پہلے مشرک تھے، انہوں نے اسلام تو بعد میں قبول کیا تھا، تو ان کی وجہ سے کفار کو شکست ہوئی، اور وہ مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی۔ تو پھر جب انہوں نے جنگ احد کے بعد مسلمانوں پر بہت زیادہ ٹف ٹائم گزرا، کیونکہ ان کا جو روب تھا وہ ختم ہو گیا ہوا تھا، اور کافی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک اس جنگ میں شہید ہوئے، اور ان کے 70 لوگ جو تھے صحابہ وہ مارے گئے، شہید ہوئے، یعنی بہت ہی مشکل ٹائم ان پر آیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ہر طرف سے افواہ، کوئی کہتا ہے یہاں سے لشکر آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہاں سے آپ کو مارا جا رہا ہے، اس طرح کی باتیں۔ تو پھر جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہر طرف سے ہمیں خوف زدہ کیا جا رہا ہے، اور پھر انہوں نے دوبارہ سے جب اپنی جنگ کی تیاری کی، تو انہوں نے ایک نام کو تھاما، انہوں نے بولا کہ ہم تو اللہ پر ہی یقین رکھیں گے۔ جب غفار کی طرف سے کوئی افواہیں آتی تو صحابہ نے کہا حسبنا اللہ، کہ ہم تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر یقین رکھیں گے۔ اور پھر ایسی ایسی سچویشنز پیدا ہوئی کہ کفار جنگ کرنے کے لیے آ رہے تھے اور راستے سے ہی مڑ کر چلے گئے، اور مسلمانوں کو بغیر جنگ کے ہی جیت نصیب ہوئی۔ تو یہ ہوتا ہے کامل یقین۔ آئندہ جب بھی دعا مانگے پورے فوکس سے مانگے، آپ کو شیطان تنگ کرے گا، بہت تنگ کرے گا، وہ آپ کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اور اس کا کام ہی یہی ہے۔ اس نے کیا کہا تھا کہ میں لوگوں کے راستے میں بیٹھوں گا، ان کو بھٹکاؤں گا، تو وہ تو اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے نا۔ تو آپ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگے۔ جب بھی کوئی ایسا خیال آئے، آپ اپنے دل میں پورے یقین کے ساتھ حسبن اللہ بولیں۔ جب بھی آپ کو لگے نا کہ کوئی معاملہ آپ سے الٹ ہو رہا ہے، آپ جیسا چاہ رہے ہیں ویسا نہیں ہو رہا، سب سے پہلی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مشورہ کیجیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مشورہ کیسے کریں گے؟ آپ کو استخارہ کرنا ہوگا۔ جب کوئی انسان استخارہ کر لیتا ہے نا، استخارے کی دعا کو میں آپ کو پڑھنے کا میتھڈ بھی بتاؤں گی۔ پہلے آپ اس کو عربی میں پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، اور ترجمہ اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ جو میں کہہ رہی ہوں اور جو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگ رہی ہوں اس میں میرے لیے بہتری ہوگی۔ اور اس کے بعد معاملہ آپ نے پورے طریقے سے اللہ پر چھوڑنا ہے۔ آپ نے اپنے دل کی پسندیدگی کو یا اپنے دل کی نفرت کو، ناپسندیدگی کو نہیں دیکھنا۔ آپ نے پورے کا پورا معاملہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سپرد کرنا ہے۔ آپ نے اپنے اوپر کچھ نہیں آنے دینا۔ ہاں، آپ نے اسباب کرنے ہیں، یعنی کہ آپ نے کوشش ضرور کرنی ہے، مگر باقی کا جو سارا کام ہے وہ آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ ہی چھوڑنا ہے۔ اور جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ معاملہ چھوڑ دیتا ہے، پہلی بات ہے اس سے کہا کریں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوتے تھے پریشانی کے وقت میں۔ تو میں جب بھی اس دعا کو پڑھتی ہوں، میں اپنے مائنڈ میں یہ سیٹ تیار کرتی ہوں کہ میں سوچتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان تھے تو انہوں نے بولا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کہ یعنی یہ تھامنے والے، قائم رکھنے والے، مجھے تھام لے، میری اپنی رحمت کے ساتھ مدد فرما۔ تو میں اس کانسیپٹ کو اپنے مائنڈ میں سیٹ کرتی ہوں، اور پھر میں یہ دعا مانگتی ہوں۔ اور اس کے بعد جب میں یہ دعا مانگ لیتی ہوں، پھر مجھے جو بھی چاہیے ہوتا ہے میں وہ ساری چیزیں مانگتی ہوں، اور اس کے بعد میں بولتی ہوں حسبن اللہ۔ اور حسبن اللہ ایسے پھر میرے لیے کافی ہوتا ہے کہ میرا مائنڈ ہی اس طرف نہیں جاتا کہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں کریں گے، کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آپ نام بھی لیں اور پھر یقین بھی نہ رکھیں تو کتنی زیادتی والی بات ہے نا، کہ اگر کوئی دنیا میں صاحب اختیار ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس بندے کے فلاں کے ساتھ تعلقات ہے، یہ میرا کام کروا دے گا، تو آپ شک کرتے ہیں بھلا؟ نہیں شک کرتے نا، جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس کام کو کر سکتا ہے، اس کے پاس اختیارات موجود ہیں،
تو آپ شک نہیں کرتے کہ یہ میرا کام نہیں کرے گا یا یہ کر نہیں سکتا۔ تو پھر جب دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اختیار دے رہے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں شک نہیں کر رہے، پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سارے اختیارات کو دینے والا ہے، اس پر کیوں شک کریں گے؟ تو یہ کتنی زیادتی والی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کو دیکھیں۔ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ مانگ کس سے رہے ہیں، نام کس کا لے رہے ہیں؟ اور جب پھر آپ یہ سوچیں گے نا، تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ جو سارے اختیارات دینے والا ہے، وہ جو کارساز ہے، جب تک وہ چاہتا نہیں ہے تب تک تو کوئی چاہ بھی نہیں سکتا، تو پھر وہ کیسے آپ کو نہیں نوازے گا؟ تو آئندہ اس بات کو دل میں لانا ہی نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ دعا مانگیں اور پورے یقین کے ساتھ پورا گمان رکھ کر مانگیں کہ یہ قبول ہوگی، اور پھر اس بات پر بھی یقین رکھیں کہ اگر اس دعا کے بدلے میں مجھے کچھ اور مل جائے تو وہ بھی بہت ہے، اور اگر آپ کو وہی چیز چاہیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے میں اور زیادہ کوشش کرنی شروع کر دیں کہ جتنی آپ کی ایفرٹ ہوگی دعا کے لیے، آپ کو رزلٹ بھی اتنا ہی اچھا ملے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اپنے فیصلوں میں راضی کر دے۔ جب آپ رضا مانگنا شروع کر دیں گے نا، تو پھر آپ کے دل میں اس چیز کی طلب پہلے جیسی نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کو راضی کرنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے دل کو سکون دیں گے۔ تو اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے آئندہ سے، اور یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کو تھامنے والا ہے، جیسے اس نے موسیٰ کی ماں کو تھاما تھا۔ آئندہ آپ یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں گے نا، تو آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا کہ جب آپ یہ سوچیں گے کہ اگر موسیٰ کی ماں ان کو دریا میں بہا سکتی ہے اپنے بیٹے کو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا دل کیوں نہیں تھامے گا، میرے معاملات کو کیوں نہیں تھامے گا؟ رضا والی بات ریپیٹ کر دوں، کون سی بات کہہ رہی ہیں؟ کلیئر نہیں ہے آواز؟ کائنڈلی مجھے بتائیے گا کہ آواز آ رہی ہے؟ اوکے، میں نے کہا تھا کہ جب آپ کوئی دعا مانگتے ہیں، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین کریں، اور پھر یقین کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مانگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بولیں کہ اللہ اگر آپ کی اس میں رضا ہے تو مجھے بھی اس میں راضی کر دیں، اور اگر میرے لیے اس میں بہتری نہیں ہے تو پھر میرے دل کو سکون دے دیں، میرے دل کو تسلی دے دیں۔ تو پھر آٹومیٹکلی آپ کا جب تعلق مضبوط بننے لگتا ہے، جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو مانگنے لگتے ہیں، تو وہ پھر آپ کے دل میں پہلے جیسی طلب نہیں رہنے دیتا اس چیز کے لیے، یعنی کہ وہ آپ کے دل کو تھام چکا ہوتا ہے نا، وہ آپ کے دل کو تھام رہا ہوتا ہے، آپ کو سکون دے رہا ہوتا ہے، آپ کی دعا کو قبول کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اگر تو وہ چیز آپ کے لیے نہیں ہے تو اس کی طلب آپ کے دل سے ختم کرتا جائے گا۔ یہ کام بہت جلدی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نرمی سے معاملہ کرنے والے ہیں نا۔ اللطیف ہم نے پیچھے ہی پڑھا تھا ابھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آرام آرام سے کرتے ہیں، باریک بینی سے کرتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے تسلی سے آپ نے صبر کے ساتھ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مانگنی ہے، اور جو آپ کو دعا مانگی ہے، جو آپ نے وہ آپ کو چاہیے، تو اس دعا میں مزید محنت کرنا شروع کر دیں اور اس کی رضا مانگنا شروع کر دیں۔ پھر دونوں میں سے ایک کام تو ہوگا، یا تو اس چیز کی طلب آپ کے دل سے نکل جائے گی، یا پھر دوسری صورت میں وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بھی کام دنیا میں ہو رہے ہیں سب کا نگران ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مینجمنٹ کتنا مشکل کام ہے؟ یہ بہت مشکل کام ہے، سب سے زیادہ جو مشکل فیلڈ ہے وہ مینجمنٹ کا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے 10 امپلائیز ہوں گے نا، تو ان کی پے کے مطابق ایک مینیجر کی پے ہوتی ہے، حالانکہ وہ کچھ نہیں کرتا مگر کرواتا ہے۔ مینیجر کا کوئی کام نہیں ہوتا، اور اس نے سب پر نظر رکھنی ہوتی ہے۔ مشکل ترین کام مینجمنٹ کا ہے، اور نگران بننا تو آسان ہے، لیکن اس کو نبھانا بہت ہی مشکل کام ہے۔ قدم قدم پر امتحان ہے اس میں، ہر جگہ پر ایک مینیجر ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ جگہ چھوٹی ہے چاہے وہ جگہ بڑی ہے، وہاں کا ایک ہیڈ ضرور ہوگا جو اس ساری جگہ کو کنٹرول کر رہا ہوگا۔ تو پھر آپ یہ عالم دیکھیں، سورج دیکھیں، چاند، ستارے، پہاڑ، سمندروں کی تہیں،
صحرا، خشکی، تری، زندہ کو، مردہ کو، سب کو مینج کر رہا ہے، تو وہ القیوم ہی ہے۔ اس سے دعا مانگا کریں کہ وہ ہمارے معاملات میں بھی ہمیں مینج کرنے کی صلاحیت نصیب کر دے۔ تو ہم سے 4 لوگ نہیں سنبھالے جاتے۔ آپ کو پتہ ہے ایک ٹیم ہو نا، تو اس کو کوئی لیڈ کر رہا ہے تو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ جتنی بڑی ٹیم ہوگی اتنے ہی زیادہ مسئلے ہوں گے، کیونکہ ہر کسی کی انا ہوتی ہے۔ کوئی کسی کے انڈر کام نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، کسی کو کام پسند نہیں آ رہا ہوتا، کوئی کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو لوگوں کی اگر آپ کسی کو بولتے ہیں نا کہ میری ہیلپ کر دیں کسی کام میں، تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں ذمہ داری تو نہیں لے سکتا کیونکہ یہ کام بہت مشکل ہے، مگر میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا۔ یعنی کوئی بندہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے آسانی سے تیار ہوتا ہی نہیں ہے۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں، اس نے سب کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ کوئی مچھلی بھی رات کو بھوکی نہیں سوتی، کوئی پرندہ بھی سوتے ہوئے اپنے گھونسلے سے گرتا نہیں ہے۔ وہ ذات جو پتلی پتلی ڈالیوں پر پڑے ہوئے پرندوں کو گرنے نہیں دیتی، تو وہ پھر بندوں کو کیوں کیسے نہیں تھامے گی؟ وہ بندوں کو کیوں گرنے دے گی؟ آپ نے کبھی سوچا اس بارے میں؟ آپ تو اشرف المخلوقات ہے نا، تو جو جانوروں کا اتنا خیال، پرندوں کا اتنا خیال رکھ رہا ہے، وہ پھر اشرف المخلوقات کا کیوں نہیں رکھے گا؟ آپ اپنا تعلق تو لیجئے اس کے ساتھ، اور اس کی قدرت سے پوری خلق کا قیام ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہر چیز مینج ہو رہی ہے۔ سورج اپنے وقت پہ آتا ہے، چاند اپنے وقت پہ آتا ہے، رات اپنے ٹائم پہ ہوتی ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ دن ہی دن ہو، کبھی ختم ہی نہ ہو رہا ہو، رات ہی رات ہو، صبح ہی نہ ہو رہی ہو۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ موسم دیکھیں اپنے وقت پہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یعنی ہر چیز اتنے اچھے طریقے سے مینج ہو رہی ہے۔ گڈ مینجمنٹ ول گیو یو گڈ ریزلٹس، بیسٹ مینجمنٹ ول گیو یو بیسٹ ریزلٹس، اور بیٹر مینجمنٹ ول گیو یو بیٹر ریزلٹس۔ تو جیسی مینجمنٹ ہوگی ویسے ہی ریزلٹس بھی ہوں گے۔ پوری کائنات کیسے چل رہی ہے، کبھی ایک لمحے کے لیے غور کر کے دیکھیے گا، آپ کو ہر چیز مینج لگے گی، کسی چیز میں کوئی خرابی آپ نہیں دیکھیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مینجمنٹ ہے۔ اور وہ کہتا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کو تو کوئی چیز تھکاتی بھی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی کسی کو ذمہ داری دے کے دیکھا ہے کہ ذمہ داری نبھانے کے بعد بلکہ ابھی راستے میں ہی کام ہوتا ہے اور وہ بندہ ایسے ڈھہ چکا ہوتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا میرے سے، میں بہت تھکاوٹ میں ہوں، بہت تھک گیا ہوں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جس کو تو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی وہ تھکتا ہے، اور یہ صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ یہ صفت افعال میں سے ہے۔ ایک ہوتی ہے قول میں سے، ایک ہوتی ہے افعال میں سے۔ یعنی ایک ہوتی ہے صرف کہنا اور دوسری ہوتی ہے کرنا۔ جیسے انسان کسی سے کچھ کرواتا رہتا ہے نا اور خود نہیں کرتا، وہ بیٹھ کے صرف آرڈر کرتا ہے کہ یہ کر دو وہ کر دو، اور کام ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا القیوم ہونا کہنے سے زیادہ کرنا ہے۔ کرنا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف کہہ نہیں رہے بلکہ حقیقی معنوں میں کر رہے ہیں۔ اب آپ بچہ دیکھ لیں، وہ کتنا وقت ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ کتنی ماؤں کے رحموں میں ان کے بچے موجود ہوں گے ابھی بھی، اس وقت بھی۔ ہر انسان کو لیجئے، ہر عورت کو لیجئے، اور پھر جانوروں میں لیجئے مؤنث کو، اور ان کے بچوں کو، کہ وہ اپنے رحموں میں بچے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو القیوم ہے، اس نے سب کو نظر میں رکھا ہوا ہے کہ یہ عورت اس وقت اس کیفیت میں ہے، یہاں سے وہ گزر رہی ہے، یہ بچہ کب پیدا ہوگا، کس طرح سے دنیا میں آئے گا، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ سب کچھ نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ اور آپ بھی تو جب کسی وجہ سے الجھے ہوتے ہیں تو آپ کو گمان نہیں آتا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں میں ہوں؟ آپ پہلی چیز یہ سوچا کریں، آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے نا، تو آپ پہلی چیز یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہوں میں ہوں۔ اپنے آپ کو کبھی بھی غیر ضروری نہیں سمجھا کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو معلوم ہے نا۔ اگر دنیا کے لوگ نہیں سمجھ رہے، اگر کوئی نہیں سمجھ رہا مجھے، تو وہ ذات تو ہے نا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اب اس نے، آپ فرض کریں آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو آپ اس بنائی ہوئی چیز سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ کوئی پینٹنگ بناتے ہیں
اور وہ پینٹنگ کوئی خراب کر دیتا ہے، تو آپ پریشان ہوتے ہیں، بلکہ پریشان کیا ہو نا، آپ کو تو بہت غصہ آئے گا کہ میں نے اتنی محنت کی اور یہ اس نے کیا کیا میرے ساتھ؟ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے آپ کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا، کیا اس کو اچھا لگے گا کہ آپ اس طریقے سے پریشان ہو اور وہ آپ کو پریشان حالے میں چھوڑ دے؟ وہ جس ذات نے پیدا کیا اور جو بولتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور یہ لفظ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنا بھی صرف ایک اندازہ ہے، اس سے زیادہ محبت کرنا پتہ نہیں کتنی ماؤں کے برابر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنا جا رہے ہیں۔ یعنی کہ 70 مائیں تو صرف نام لیا نا، 70 ماؤں سے زیادہ کی بات ہوئی ہے، زیادہ کی۔ تو آپ سوچیں آپ کی ماں پریشان نہیں ہوگی اگر اسے آپ کی پریشانی کے بارے میں پتہ چلے گا؟ تو وہ ذات جو اس قدر محبت کر رہی ہے آپ سے، تو وہ کیسے آپ کو اس حال میں چھوڑ دے گی جس حال میں آپ موجود ہیں، پریشانی میں ہیں؟ تو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنی ذات کو مٹی کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سامنے آپ جھکتے ہیں نا، تو وہ آپ کو سر بلندی عطا کرتا ہے۔ آپ صرف اور صرف ایک ذات کے آگے جھک جائیں، وہ آپ کو پورے زمانے میں سر بلندی عطا فرمائے گا۔ جو ذات اس کے سامنے جھک جاتی ہے نا، یعنی ذات جو بندہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے، تو وہ پھر زمانے میں عزت پاتا ہے، اور اپنی انا کو، اپنی خود سری کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی خاطر چھوڑنے والے، عاجزی دکھانے والے ہمیشہ زمانے میں عزت پاتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے ہر معاملہ اللہ کی سپرد کرنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ وہ القیوم ہے، یعنی کہ خود بھی قائم رہنے والا اور مجھے بھی قائم رکھنے والا۔ تو پھر جب آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا نا، تو آپ کبھی بھی پھر یہ امیجن نہیں کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ نہیں ہے، یا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور جب بھی کوئی چیز پریشان کر رہی ہے تو 2 نفل پڑھیں اور استخارہ کی دعا مانگ لیں۔ اور استخارہ کی دعا ایسی دعا ہے کہ آپ اس کو جیسے ہی مانگیں گے نا، آپ کے دل میں سکون اترنا شروع ہو جائے گا۔ مگر ایک چیز، یقین، یقین کے ساتھ مانگنی ہے، یقین کے بغیر تو پھر کچھ نہیں ہوتا نا۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں دعا مانگ کس سے رہا ہوں، وہ ذات ہے کون، اس کی صفات کو اپنے ذہن میں لائیے، ریپیٹ کریے ان چیزوں کو جو آپ نے ابھی تک ان ناموں سے سیکھی ہے۔ ریپیٹ کریے الرحیم کو، کہ وہ تو بار بار رحمان ہے، رحمان اور رحیم دونوں کو ریپیٹ کریے کہ رحمان وہ ہے جو کہ ہنگامی صورتحال میں مدد فراہم کرتا ہے، اور رحیم جو ہر طرح کی سچویشن میں میری مدد کر رہا ہے، میرے پہ اپنا رحم کر رہا ہے۔ ہم نے پہلے سیشن میں رحمت کے بارے میں پڑھا تھا نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو کہ اس کے غصے پر بھی غالب ہے، تو آپ اس کے ذریعے سے مدد کیوں نہیں مانگیں گے؟ آپ بولا کریں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی کہ اپنی رحمت کے ذریعے سے میری مدد فرما۔ الرحیم سے بولا کریں کہ تو بار بار رحم کرنے والا ہے نا، تو میرے معاملات کو سلجھا دے۔ اللطیف سے مدد مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مگر آپ تو باریک بین ہے نا، آپ تو معاملے کی تہ تک جا کر پہچانتے ہیں نا کہ کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا۔ تو اللطیف کے ذریعے سے مدد مانگے، اور پھر الحی القیوم کے ذریعے سے مدد مانگے، جو کہ میرا خود کا فیوریٹ نام ہے۔ میں ہمیشہ پریشانی میں اسی نام کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتی ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پریشانی میں اسی نام کے ساتھ مدد مانگتے تھے۔ تو اپنا معاملہ صرف اور صرف اللہ کے سپرد کرنا آپ نے، آئندہ سے ہر معاملہ اس پر چھوڑ دیں۔ جس معاملے کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نا، وہ آپ پورے دل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ چھوڑ کے خود کو ایزی کریں، خود کو اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے، اب مجھے پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ ایسا مائنڈ بنائیں گے نا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے آپ کے معاملے کو سیٹ کرتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے جو بھی ہو رہا ہے، جیسے بھی ہو رہا ہے، اس کی نگاہ میں ہے، وہ سب کچھ سنبھال رہا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی، آپ کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مدد نہیں آ رہی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، تو آپ نے مزید استغفار کو پکڑنا ہے۔ استغفار وہ چیز ہے جو آپ کے سارے غم کو دور کر دیتی ہے، اور آپ کی وہاں وہاں سے مدد ہوتی ہے جہاں سے آپ نے کبھی بھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو آئندہ جب بھی کریٹیکل سچویشن ہو، سب سے پہلا کام آپ کریں استغفار کا، استغفار کرتے جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے سے معافی مانگیں، اسے بولیں
کہ اللہ آپ کے غصے پر رحمت غالب ہے نا تو مجھے معاف کر دیں، تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی کسی صفت کے ساتھ اس کو پکارے اور وہ آپ کی بات نہ سنے۔ آپ نے دیکھا ہے زمانے میں کسی کو کوئی مرتبہ ملتا ہے نا، تو آپ اس کا وہ مرتبہ جو ہوتا ہے وہ ساتھ اگر لگا کے اس سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس نے میرے اس لیول کو پہچانا ہے اور میرے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اس نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کو یہ جو نام کا اعزاز ملا ہوا ہے یا آپ کے پاس یہ جو عہدہ ہے، اس کے ذریعے سے وہ بندہ مدد مانگ رہا ہے یا اس کے نام کے ساتھ لگا رہا ہے۔ آپ فرض کریں آپ کسی کو بولتے ہیں آپ اعلیٰ حضرت ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی کو عہدہ ملا، آپ بولیں آپ اعلیٰ حضرت ہیں، وہ بندہ اتنے میں بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کیسا نام لے لیا میرا، مجھے مرتبہ دے دیا، مجھے مقام دے دیا۔ تو آپ سوچیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے لیے سارے مرتبے ہیں، اگر آپ اس کی کسی صفت کے ساتھ اس کو پکاریں گے، فرض کریں آپ ایک اچھی رائٹر ہیں اور دوسرا آپ کو بول دیتا ہے کہ آپ کتنی اچھی رائٹر ہیں، آپ ایک کالم لکھتے تو کتنا خوش ہو کے آپ لکھ دیں گی کہ اس نے میری صفت کا ذکر کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کیسے آپ کی مدد نہیں کریں گے اگر آپ اس کی صفات کے ساتھ اس کو پکاریں گے تو اپنا معاملہ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ سیریس رکھتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق میں مضبوطی پکڑتے ہیں، تو پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سارے معاملات کو سلجھا دیں گے۔ اور وہ اللہ جو کافروں کو بھی دے رہا ہے، جو کہ اس کو پکارتے نہیں ہیں اچھے طریقے سے، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کسی نہ کسی کو، تو پھر وہ ایک مومن کو جو ایک مسلمان ہے اور جو اس کے سوا کسی کو پکار نہیں رہا، اس کی کیوں نہیں سنے گا؟ لہٰذا ہر چیز کو ذہن میں رکھا کریں، اپنے آپ کو یقین دلایا کریں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کس طریقے سے خوشگواری آئے گی انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب آپ کے جو کوسچنز ہیں وہ مجھ سے پوچھ لیں، میں آپ کو انشاءاللہ آنسر کروں۔ طلب نہ کر تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ اپنی دعاؤں پہ زیادہ سے زیادہ ایفرٹس کریں، اور سب سے پہلی چیز آپ استخارہ کریں، اور استخارہ ایسی دعا ہے جو آپ کے زخموں پہ مرہم رکھے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم، میں کوشچن کر لوں؟ جی جی ضرور۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، ان کی زندگی کے لیے دعا کی جائے، تو میں نے مطلب یہ کافی پڑھا ہے کہ مطلب زندگی موت تو جو لکھی ہوئی ٹائم ہے وہ فکس ہے، تو وہ دعا سے بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا، تو اس بارے میں ذرا آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا؟ دعا تو پہاڑوں کو بھی سرکا دیتی ہے، آپ سے کس نے کہا کہ رد و بدل نہیں ہو سکتا؟ آپ دیکھیں ایک چیز اپنے مائنڈ میں کلیئر رکھیں، میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ اچھا، پورا میں نے ہو کوشچن میں سکتا کر لوں، پھر آپ ایکسپلین کرنا کہیں گے؟ جی جی بولیں جی، بولیں تو بولیں۔ ہم نے سنا ہے نا کہ تقدیر دو طرح کی ہوتی ہیں، تو ایک تقدیر تو کبھی چینج ہی نہیں ہو سکتی اور دوسری میں چینج ہو سکتی ہے، اور جو زندگی موت ہے وہ تو فکس ہے، اس میں کوئی بھی چینجز نہیں ہو سکتی، تو اس وجہ سے میں آپ سے پوچھ رہی تھی۔ اچھا آپ نے کہاں پہ کس سے سنا ہے کہ تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو بدلتی نہیں ہے اور جو بدل جاتی ہے؟ تقدیر معلیٰ تو تقدیر معرب اس طرح میں نے آئی تھنک کسی لیکچر میں ہی سنا ہوگا۔ اوکے میں آپ کو بتاتی ہوں، میں نے اس دن تقدیر پہ بات کی تھی، شاید اسی سیشن میں کی ہے، مطلب پچھلے آپ کے دعا سیریز میں ہی کی ہے۔ وہ بات یہ تھی کہ جو تقدیر ہے انسان کی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے سے تقدیر لکھی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا ہو کہ اگر اس بندے نے مجھ سے دعا مانگی تو میں اس کی عمر کو بڑھا دوں گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ نیکیاں کرنے سے عمر بڑھتی ہے انسان کی، تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دی ہے موت تو وہ دعا سے بدل نہیں سکتی، اس طرح کی باتیں ذہن میں لانی ہی نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھا تھا دعا مانگنا، اور آپ یہ سوچیں کہ اب تو لکھا ہے اب تو مرنا ہی مرنا ہے،
یعنی کہ اس کی موت آ رہی ہے، یہ تو آئے گی تو دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ تو یہ تو مایوسی ہو جائے گی نا۔ دوسروں لفظوں میں آپ اس کو مایوسی ہی بولیں گے، اور مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ تو مایوس ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور فرض کریں اگر آپ کسی کے لیے دعا مانگ رہے تھے کہ اس کو زندگی مل جائے اور اس کو نہیں ملی، تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا ہے کہ میں اسی میں راضی ہو جاؤں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ کر مجھ سے مایوس ہوا ہے یا پھر میری رضا میں راضی ہوا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ آپ کو آئندہ یہ نہیں سوچنا کہ دعا سے تقدیر نہیں بدل سکتی، یا موت لکھی ہوئی نہیں بدل سکتی، یا پھر کسی کو زندگی نہیں مل سکتی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو ہر حال میں دعا کرنے کا کہا گیا۔ لہٰذا یہ دعا کیا ہوتی ہے؟ دعا ایک امید ہوتی ہے۔ اگر آپ دعا کرنے سے پہلے ہی یہ سارا کچھ سوچ لیں گے تو امید تو ختم ہو جائے گی نا، تو پھر دعا کس کام کی اگر آپ امید کو ہی ختم کر دیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ؟ جزاک اللہ۔ اوکے، یہ کچھ کویسچنز ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ مجھ سے پرسنل کانٹیکٹ کر لیں یا پھر گروپ میں مجھ سے پوچھیں۔ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو گائیڈ کر دوں گی جن لوگوں کے کویسچنز ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ مجھ سے فریلی بات کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو سیشن اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔